بعد پہلی جو تقریر تھی وہ صدارت کر رہے ہیں، وہ اپنا کنٹری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ ریزیوم کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ کرنے کو ڈیوٹی کو. تو جو پہلی تقریر تھی پاکستان کے یہاں پہ مجھے وہ موقع ملا، 106 ممالک تھے، چائنا کے بعد میں دوسرا تھا، اور اس میں ہم نے کافی جو افواہیں پبلش کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کو کہہ دیا کہ اور کا حصہ بنے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ویری کلیئر کہ پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان جب تک فلسطین ریکگنائز نہیں ہوتا اور فلسطین جو ہے وہ پری 1967 ماڈلس اور اس کے ساتھ قدس الشریف اٹس کیپٹل، تو یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے، گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ اینڈ ایئر آفٹر ایئر. اس میں کوئی لچک نہیں کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن اور بہت زیادہ کوشچنس اور ہمیں کوئریز آ رہی تھی فارن آفس میں. تو میں نے اس دن جو ساتھی لوگ تھے جنہوں نے میری اسپیچ سنی ہو جو کہ پاکستان میں بھی ایئر ہوئی، تو اس میں ہم نے اپنی پاکستان کی پوزیشن کو الحمد للہ ہم نے بڑا کلیئر کر دی. تو اس کے بعد جو 28 کا تھا اس میں بھی ہم وی آر آل فار ٹرانسپیرنسی فار گورننس ٹو ورک ٹوگیدر، کیونکہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ کافی کمزور سب کہتے ہیں جو تجربہ ہے کہ پچھلے کئی چند سالوں بہت کمزور ہو گئے. جو وہاں کی ریزولوشن ہیں جو امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک، تو چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی ریزولوشن ہو یا فلسطین کی ہو، اس پہ دہائیوں کا نہ ہو تو کوئی ایکشن نہیں ہے. تو ہم دو چیزیں جو کہ اللہ نے ہمیں 182 ووٹوں کے ساتھ 2012 میں ہمیں 130 ووٹوں کے ساتھ 182 ورسز 5. تو ہم جب پہلی جنوری 2025 سے اس کے ممبر بنے ہیں تو اس وقت سے ہم اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں ریفارمس کے لیے. اور جموں اینڈ کشمیر میں نے اسٹیٹمنٹ میں کیٹیگورک اس کی پوزیشن لی، دوبارہ یاد کرایا دنیا کو کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو اس کا حل ہونا چاہیے. یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق کشمیری عوام کی سیلف ڈٹرمنیشن رائٹس کے مطابق یہ ان کی خواہشات کا مسئلہ ہونا چاہیے. فلسطین پہ بھی جو کہ یہ جب کہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے کچھ چیز کو اس پہ بھی آ جاتا ہوں، تو اس پہ بھی میں نے وہاں اپنی پاکستان کے بہار پہ اپنی جو ہے بادشاہ کی. اس کے علاوہ یہ جو دو اپنا ایونٹ اور تھے 27 کو چونکہ عید الاضحیٰ تھی اور کمیونٹی امہ کے کئی ممالک نیو یارک میں، مجھے تو جو لوکیشن کا بھی نہیں پتا جو مسجد تھی لیکن کافی نیشنلٹیز تھی. تو وہاں پھر میں نے فیصلہ اعظم اقتدار صاحب اور ٹیم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن اس دن ہمارا کمیونٹی کے ساتھ بیاس والا بڑا انٹریکشن تھا. اس میں کئی ساتھیاں بیٹھے ہوئے جو موجود تھے اور وہ ایک پیک اور دوسرے لوگوں نے مل کے وہ کیا تھا. اس میں بڑے کھل کے باتیں ہوئی اور ہم نے شیئر کیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کدھر تھا کدھر ہے اس 2 سال میں. تو ساری تفصیل جو ہے وہ ایک دو ہمارے بہت ہی نہایت قابل احترام جو صحافی تھے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم جا کے رپورٹ کر دیں. ان کو ہم نے بڑی گزارش کی، دیکھ لیں کون مسکرا رہا ہے مجھے پتہ چل جائے گا، ہم نے کہا نہیں نہ کریں. لیکن انہوں نے پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنی نوز ہے اتنا تو رائٹ ہوتا ہے ان کا. تو ہمارا جو الحمدللہ جو 3 دن کا 26 27 28 کا جو ٹرپ تھا جو یو این کے ریلیٹڈ تھا مینلی، وہ الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی میں کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. اس سارے پروسیس میں جو سائڈ لائن پہ جو میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بائیلیٹرل میٹنگ جو فیصلہ اقتدار صاحب نے میری رکھوائی تھی وہ الحمدللہ 12 تھی. ڈیلیگیشن لیول کے اوپر جو میٹنگ تھی اس میں آذربائیجان، بحرین، کیوبا، چیک ریپبلک، کولمبیا، کوسٹاریکا، پورچوگل، ترکمانستان تھے. اور جو یہ ڈیلیگیشن ہے جو میری بائیلیٹرل 4 کنٹریز ہوئی وہ کمبوڈیا، انڈونیشیا، پاناما اینڈ یورپ. یہ جو ہے یہ 12 میٹنگز تھیں 3 دن کے اندر یہ بھی کی.
اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے نظام سے بڑی تفصیل سے ملے اور وہ بہت اپریشیٹڈ تھے. وہ اس 28 فروری سے جب سے کانفرنس شروع ہوا ہے میرے ساتھ رابطے میں ہے. پاکستان سے مجھے میری ان کی بات ہوتی رہتی ہے ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. تو وہ پاکستان الحمدللہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب کی جو میٹنگ تھی وہ اس 12 میٹنگ کی علاوہ تھی. اور پھر اسی طرح جو ان کی 50 سیکرٹری جنرل ہیں امینہ وہ ان سے بھی اس کے علاوہ میٹنگ وغیرہ ہوئی. تو آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مارکا حق میں بھی سے ساتھ فضا دی اور جو ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان ایک ڈپلومیٹک آئسولیٹڈ کنٹری ہے 2-3 سال پہلے وہ آج الحمدللہ پاکستان جس کو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ آج پیس کی اسٹیٹ بن چکی ہے. الحمدللہ اس ریکگنائز گلوبلی ایز پیس میکنگ اسٹیٹ. اور اسی طرح جو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کرتے تھے آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہاں کہاں اپنے ملک کے حالت جاتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کو آپ نے دیکھا اپنی ڈیوٹیز تو ان کی پروفیشنلس کے علاوہ اس پروسیس میں ہم جو اس انطالیہ سعودیہ قطر تھے اور وہ تہران تھے. تو یہ ایک جو کلیکٹیو ایفرٹ پاکستان کی طرف سے لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو دنیا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کامیابی عطا کریں گے. میں کیا ہوں تو میرا اوریجنل پلان تھا کہ میں چونکہ سیکرٹری روبیو 23 سے 26 ان کا ساؤتھ ایشیا کا دورہ تھا تو میں نے امبیسڈر رضوان صاحب کو خدا سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پہلے انٹیمیٹ کیا ہوگا میری یونٹ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یو این جی اے کی سائڈ لائن کی سپٹمبر میں جب سے پہلے آئے تو پھر ابھی تو وہ خود 26-27 کو آئے. تو جو میں نے لینڈ کیا 25 کو تو مجھے ساڑھے 12 تھے. پھر انہوں نے مجھے میسیج کیا کے ذریعے کہ جی بات کرنی. تو میں نے ان سے بات کی کروں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میسیج یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں تو یا پھر 2:30-3 بجے آ جائیں تو وائٹ ہاؤس کی میٹنگ ہو جائے گی ہماری یا پھر 29:10 بجے آئیں. کیونکہ میں اپنی کمٹمنٹ میری تھی 26, 27, 28 کی اور میں 3-3:30 سے پہلے وہاں سے بھی جاتا پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ 29 کی صبح میں بہتر. تو پھر کل وہاں سے فارغ ہو کے پھر میں رات یہاں پہنچ گیا تھا اور آج صبح ہمارے 10 بجے ایز اے ہماری میٹنگ سیکرٹری روبیو سے میرے ساتھ سفیر صاحب بھی تھے اور تمام ہماری جو سینئر ٹیم ہے مشن میں ایمبیسی میں واشنگٹن ڈی سی میں وہ بھی ساتھ تھے. تو بڑی کارڈیل میٹنگ ہوئی. وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو. ہم نے ان کو یہ اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں ہم نے بات شروع کی تھی سینیٹر کیری کے اس وقت 27 فارن منسٹر اور میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا. تو ہمارا ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا 2016. اس وقت امبیسڈر رضوان صاحب بھی جونیئر پوزیشن میں یہاں تھے. تو میں نے ان کو یہ پاکستان کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ آرٹ گروپس ہیں. کسی کی پچھلے 5 سال میں 2 میٹنگ ہوئی ہیں, کسی کی 1 ہوئی ہے, کسی کی 3 ہوئی ہے. وائی ناٹ وی ہیو اے ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہمارا فورم ہے اس کو ریوائو کریں. 10 سال ہو گئے اور اس کے نیچے یہ ورکنگ گروپ بن جائیں گے تاکہ یہ ریگولر مانیٹرنگ یہ باقی یہ اسی طرح کا سسٹم ہمارا آلریڈی موجود ہے دوسرے 1-2 ملکوں کے ساتھ. ترکی کے ساتھ ہمارا یہ سسٹم ہے جس میں پاکستان شہباز شریف اور پریزیڈنٹ طیب اردوان اس کے ہیڈ ہیں. لیکن نیچے جو ورکنگ لیول سے جوائنٹ کمیشن جو ہے کرتے ہیں وہ میں اور میرے بھائی خان صاحب کرتے ہیں اور اس کے نیچے 11 ورکنگ گروپس ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو بھی دیا. اس کو انشاءاللہ دیکھیں کہ بھی جو ہماری جو اس وقت جو ملٹی لیٹرل جو میٹر چل رہے ہیں ایون میں اس کی بھی اچھی ڈسکشن ہوئی. بائی لیٹرل اپنے تعلقات کو بڑھانے کی, بزنس بڑھانے کی, ٹیرف کے اوپر انرجی کوآپریشن, مائنر وی ہیڈ کمپریہنسو میٹنگ
اینڈ آئی مسٹ تھینک سیکرٹری روبیو اور ان کی ٹیم کہ بہت ہی کارڈیل میٹنگ تھی. میری جو ٹیم ہے لیڈ بائی امبیسڈر رضوان صاحب, دے آر کوائٹ سیٹسفائڈ اینڈ ہیپی ود دی میٹنگ. تو کانفلکٹ کے اوپر میں بہت لمیٹڈ بات کر سکوں گا, لیکن وہاں میری بات ہوئی ہے. پاکستان کا رول ایز کے لیے اپریشیٹڈ. ابھی آپ امیرکاز کو دیکھ لیں, جتنا نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ, آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو دیکھ لیں, آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں, آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, آپ جی سی سی کو دیکھ لیں, آپ جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا جو